Don't forget to like, comment, share and subscribe to. سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھی؟ تو جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگیں، جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اپنے سوکن کو میرا سلام کہہ دینا. اپنے ہم لوگ سوتن بولتے ہیں، سوتن سمجھتی ہو نا؟ ہاں یعنی جس شوہر کے جس مرد کے 2-3 ہو تو وہ ایک دوسری جو ہے دوسری کیا ہوگی؟ سوتن کہلاتی ہے. ہاں دیہات میں بولیں گے سیتین. تو ماں خدیجہ پہلی بیوی تھی. جب وہ انتقال ہونے لگی تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے خدیجہ تم جا رہی دنیا سے، اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا. کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پہلی بیوی ہیں، آپ کے اور سوکن کون ہے، کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہاں بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور بی بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیویوں سے جنت میں میرا نکاح کر دیا. بات سمجھ گئی؟ یعنی یہ 2 عورتیں بی بی مریم اور بی بی آسیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. کہاں؟ جنت میں. بات سمجھ گئی؟ جو فرعون کی نوکرانی تھی، باندھی تھی، اس کو بھی کہا کہ تم ان کو خدا مانو. کہا نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مانتی ہوں، تم خدا کیسے ہو سکتے؟ تمہارے اندر طاقت ہے کہ سورج کو پچھم سے نکال دو؟ تمہارے اندر طاقت ہے لڑکا پیدا کر دو حکم سے بغیر باپ کے، جیسے اللہ پاک نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے نا، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا. ارے آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہے رہا؟ بولنا، آدم کا کوئی باپ ہے نہیں نا. مٹی کے پتلا کو اللہ پاک بنائے، پھونک کر دیا، وہ آدم بن گئے. ہاں ماں ہوا کا کوئی باپ ہے نہیں نا. آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی ہڈی سے جو ہے ماں ہوا پیدا کی گئی. بات سمجھ گئے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے ایسی چیزیں پیدا کیا کہ دیکھو، ناریل اوپر ہوتا ہے اور پانی اس کا زمین سے جا رہا، وہاں کون پہنچایا؟ ڈاب پیو جی، ڈاب پیو. ارے ڈاب پیا ہے تم لوگ؟ دیکھا ہے ڈاب؟ اس میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بتلاؤ، کوئی پائپ جوڑا ہوا رہتا پانی بھرنے کے لیے، لمبا ایسا ناریل کا گاچھ دیکھا، تار جیسا ہوتا لمبا. تو اس ڈاب میں پانی کون پہنچا رہا؟ اللہ ہے نا. آسمان سے بارش کون برسا رہا؟ یہ جو ایک کتاری گنا ہم لوگ جو کھاتے ہیں ہے نا، گنا سمجھے رو، گنڈیری کلکتیا بھاشا میں، تو وہ میٹھا ہوتا ہے تیتا ہوتا ہے؟ ہاں تو مٹھاس کون بھر دیا؟ میرا باپ تو جا کر کے اس میں چینی کا رس جڑ میں نہیں ڈالیستا. کون پیدا، اس میں میٹھا پن کون ڈال رہا؟ اللہ. مرچ میں تیتا پن کون ڈال رہا؟ املی میں کھٹا کون ڈال رہا؟ آم میں جو ہے مٹھاس کون ڈال رہا؟ اللہ. اب دیکھو پھولوں کی رنگت، لال ہے، پیلا ہے، بلو ہے، اس کی ڈیزائننگ دیکھو کیسی ڈیزائننگ بنی ہوتی ہے. اور ڈسکوری دیکھا تم لوگوں نے؟ ڈسکوری دیکھو گے تو طرح طرح کا جو ہے مچھلیاں اور طرح طرح کا جو ہے پھول، ایسا جانور کے عقل دنگ رہ جائے گی. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں نہ جانے ہزاروں ہزار پودے، ہزاروں ہزار پھول، سب کی ڈیزائننگ الگ، پتیاں الگ الگ، سب کی رنگت الگ الگ، سب کی خوشبوئیں الگ الگ. سب کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے نہیں؟ گیندا پھول کا دیکھو خوشبو الگ ہے، بیلی کا دیکھو الگ ہے، جوہی کا دیکھو الگ ہے، موگرا کا دیکھو الگ ہے، گلاب پھول کا خوشبو دیکھو الگ ہے نا بابا. تو یہ خوشبو اس میں کون بھر رہا؟ اللہ. تو فرعون کہا اپنی نوکرانی باندھی سے کہ ہم کو خدا مانو. کیا مانو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں،
تم خدا نہیں, تمہارے اندر پاور نہیں ہے. جو خدا کا کام ہے وہ خدا کر رہا ہے, وہ اپنی قدرت کو دکھا رہا ہے. انسان سے انسان پیدا کر رہا ہے. ایک نطفے پانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان بنا رہا. آنکھ سامنے بنایا, اگر پیچھے آنکھ ہوتا تو بتلاؤ سامنے ہم دیکھتے جی نہیں نا. کھانے کا مسئلہ ادھر سے ہے, اگر منہ میرے پیچھے سے ہوتا بول تو کھانا گر جاتا کہ نہیں گر جاتا ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ دیکھو اتنی حکمت سے بنایا ہے اس مشین کو. اگر ایک کنیکشن ہمارا تار جو ہے اگر بگڑ جائے گا دماغ کا, جانتے ہو آدمی کیا کرے گا؟ بولو تو کیا کرے گا؟ اگر میرے دماغ کا ایک بھی کنیکشن میں خرابی ہو گئی تو انسان پتھر اٹھا کر کے جو ہے کادا اٹھا کر کے ایک دوسرے کو مارنے لگے گا. کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو دیکھو اس دماغ کے اندر اللہ نے باریک باریک نسیں پیدا کیا ہے, اور اس میں ایسا بدھی ایسا عقل دیا جو صحیح کام کرتا ہے انسان, ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے کچا چاول کو کھا رہا دال کے ساتھ ملا کر کے. دیکھو پہلے اس کو پکا لو, بھات پکا لو تب نرم ہوگا, ہے نا جی. ایسا نہیں کہ آدمی جھنگی لایا پرور لایا اور کاٹ کاٹ کے اس کو بھات میں جو ہے ملا کر, نہیں. دماغ اللہ دیا کہ اس کو سالن بنانا ہے, سبزی بنانا ہے کہ نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ ایمان نہیں لائے. تو کہے تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہاری 2 بیٹیاں ہیں, سمجھ لو. حکم دیا اپنے نوکروں کو کہ کڑاہی میں تیل جو ہے خوب گرم کرو, اور جب خوب کھولنے لگے تو ان دونوں لڑکیوں کو اس میں ڈال دو. بول اب بھی ایمان لائے گی ہم پر؟ ماں سے بول رہا, نوکرانی سے, باندھی سے. اذان ہو رہی. میرے لیکچر کے لیے بڑی لمبا ٹائم چاہیے, شارٹ آتا نہیں ہے. 15 منٹ تو اذان ہونے دے, اذان ہو جانا, ابھی بند کر دو. فرعون کی جو باندھی تھی, کہا کہ ہم ہرگز تم کو اپنا خدا نہیں مانیں گے, کسی حال میں نہیں مانیں. کہا اگر تو ایمان نہیں لائے گی اور ہم کو خدا نہیں کہے گی تو تیری یہ بیٹیاں جو کڑاہے میں تیل جو ہے کھول رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے, تیری بیٹی جو ہے مچھلی کی طرح تل جائے گی, پکوڑے کی طرح جو ہے چھنا جائے گی. کہا کہ اے دشمن, اے ظالم, اللہ نے ہمیں 2 بیٹیاں دیا ہے, کاش میرے پاس 8-10 ہوتی تاکہ اللہ کے لیے میں سب بیٹیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی. تم کو جو کرنا ہے کرو, ہم تو صرف اللہ پر ایمان لائے. آمنا برب ہارون و موسیٰ, بی بی آسیہ بھی یہی بولی تھی, آمنا برب ہارون و موسیٰ. کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں, یعنی وہ اللہ جو حقیقت میں اللہ ہے, جس نے جو ہے حکم دیا سارے جہان کو بن گیا, جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا, جس نے آسمان کو بغیر پلر کے کھڑا کیا, جس نے اتنی بڑی زمین پیدا کر دیا, جس میں نہ جانے مختلف شکلوں کے انسان بنائے, مختلف جانور بنائے, سمندروں کے جانور بنائے, زمین و آسمان کے درمیان بہت ساری مخلوقات اور ذرات اور بہت ساری جیو جو ہے گھوم رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں نظر نہیں آتی. سب کا خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. سب کا رازق کون ہے؟ روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے. سب کو زندگی دینے والا اور مارنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جس کے قبضے میں موت ہے اور زندگی ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا جو مارے گا. تمہارے اندر کوئی بھی طاقت نہیں, ذرہ برابر طاقت نہیں, لہذا میں تیری خدائی کو جھٹلاتی ہوں. ماں کے سامنے دونوں بیٹیوں کو کھولتے ہوئے کڑاہی میں ڈال دیا گیا. بتلاؤ ماں کے دل پر کیا گزرتا ہوگا, کیا گزرتا ہوگا. وہ آہ کرتی رہی, یہاں تک کہ آخر میں اس کے بچے کو گود سے چھین کر کے اس کڑاہی میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا, اور کہا کہ اب ان بچیوں اور بچے کے بعد تیری باری آئے گی. اس کو بھی پکڑنا کہا کہ ہم کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اس میں کود جاؤں گی. لیکن جو بیٹیاں کڑاہی میں ڈال دی گئیں ان کی ارواحیں
ماں کو نظر آ رہی تھی، اس کی روحیں نظر آ رہی تھی، ماں کے آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا تھا اللہ پاک نے، تو وہ بیٹیاں کہہ رہی تھی اماں گھبرا نہیں، صبر صبر، ہم سبوں کو اللہ پاک جنت میں ملاقات کروائے گا۔ کہاں ملاقات کروائے گا؟ یہ ایمان تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوئی۔ ارے اللہ نے جان دی، اگر اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی تو یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایمان، جان دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے، جان دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں۔ تو فرعون کی باندی کون؟ نوکرانی، کنیز جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتی تھی۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی بیٹیوں کو تیل میں جو ہے ڈال دیا گیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے، بچے کو ڈال دیا گیا، آخر میں ان کو بھی ڈالا گیا۔ لیکن ڈالنے سے پہلے کہا اے ظالم فرعون سن، ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کہا جب میں بھی مر جاؤں گی اور میری بچیاں بھی مر جائیں گی تو ہم سبوں کو مرنے کے بعد جدا مت کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جدا مت، الگ الگ مت کرنا، سبوں کو ایک جگہ جو ہے، بچہ کو، دونوں بچیوں کو اور مجھے، ساری ہڈیاں جو کچھ بھی ہوں گی ایک جگہ دفن کرنا، بس یہی گزارش ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لوگ شہید ہو گئے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو فرعون نے جو ہے حکم دیا کہ ان کی ساری ہڈیوں کو جھاڑ کر کے ایک جگہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2050 سال پہلے کا واقعہ، کتنے دن واقعہ؟ ہاں یاد رکھیو، 2050 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ معراج ہے نا، معراج کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی آسمان پر اللہ کے پاس گئے، یہ معراج ہے، اور وہاں سے نماز کی دولت ملی۔ تو جب اللہ کے نبی مسجد اقصی سے، ابھی بتلایا نا کہ 4 مقدس مقامات ہیں، مکہ معظمہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، کوہ طور یعنی طور سینین، تو یہ مسجد اقصی جہاں آج فلسطینیوں سے اور اسرائیل سے لڑائی ہو رہی ہے، تم لوگ نیوز دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو پتہ نہیں۔ تو وہاں سے جب معراج آپ کا شروع ہوا آسمان پر جانا، براق کے ذریعے جب آپ تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو مل رہی تھی، بڑی عجیب مہک خوشبو، جنت کی خوشبو۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ تو حضرت جبرائیل، ابھی بتایا نا جبرائیل کون تھے؟ 4 بڑے فرشتوں میں ایک بڑا فرشتہ تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ وحی کا لانا، اللہ کا پیغام لانا نبیوں تک۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی باندی اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی ہڈیوں کو، جو ان کے لاشوں کو دفن کیا گیا تھا، وہاں اس دفن کی جگہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس دفن کی جگہ سے۔ کیسی خوشبو آ رہی ہے؟ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر کے فرعون کی بیوی، جن کا نام آسیہ تھا، کیا نام تھا؟ آسیہ، یہ سب کچھ دیکھ کر کہا کہ ظالم فرعون جبکہ شوہر تھا، آسیہ کا شوہر، لیکن کبھی قریب نہیں ہو سکا، جب قریب ہونا چاہتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں لونج ہو جاتے تھے۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ عورت حق پر ہے اور یہ دین حق پر ہے کہ دیکھو اپنے معصوم بچے کی شہادت دے دی، اپنی دونوں جوان بیٹیوں کی قربانی دے دی، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن تمہارے جیسے جھوٹے خدا پر ایمان نہیں لائی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ یہ حق پر ہے، لہٰذا ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون کی بیوی بھی ایمان لے آئی، فرعون کی بیوی بھی ایمان لے آئی، ہاں فرعون کی بیوی ایمان لے آئی۔ فرعون دیکھا ارے یہاں تو الٹا ذریعہ چل گیا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم کو خدا مانے، یہاں میری بیوی ہی اصلی خدا پر ایمان لے آنے والی ہو گئی۔ تو کہا، اس کو پہلے سمجھایا کیونکہ فرعون بڑی محبت کرتا تھا اسے، بعض آ جا کہا کہ نہیں ہرگز نہیں،
تو کہا کہ ہم تجھے جیل دے دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے۔ سولی جانتے ہو کیسا؟ یعنی ایسے جو ہے پیچھے لکڑیاں رکھ کر کے زمین میں سلا کر کے لکڑیوں پر، اور کانٹی ٹھوک ٹھوک کر کے ان لکڑیوں سے سیٹ کرتا تھا، جیسے ایسے پھر ایک یہاں سے ٹھوکا جا رہا ہے، اس میں جو ہے پکڑ رہا پیچھے سے، تو بڑی بڑی لکڑیوں پر ان کو رکھ کر کے بڑے بڑے کانٹی سے کیلوں سے ان کو ٹھوکا، تاکہ یہ جو ہے عاجز آ کر کے ہم کو مان لے، ہماری جھوٹی خدائی کو تسلیم کر لے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے ظالم کر، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ کی ذات پر۔ یہاں تک کہ اسی سسک کر کے بلک کر کے ان کی روح آفری کے حوالے ہو گئی، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اللہ کو ان کی یہ دکھڑا اتنا پسند آیا، ان کا رونا دھونا اور دعا کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے۔ قرآن میں کیا ذکر آیا ہے؟ انہوں نے اللہ سے دعا کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، ہم کو اپنا پڑوس، اے اللہ ہم کو اپنے پڑوس میں گھر دے، اے اللہ ہم کو اپنے پڑوس میں گھر دے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے ڈائریکٹلی جنت نہیں مانگی، سن لو، بڑی اونچی بات ہے، ایک ڈائریکٹ اللہ جنت دے سو نہیں، اے اللہ اپنے پڑوس میں ہم کو جگہ دے، پڑوس والا گھر، یعنی پہلے پڑوسی ہونا مانگا، یعنی اے اللہ اپنی ذات سے ہم کو قریب میں رکھ اور قریبی میں جنت میں جگہ دے، یعنی میں آپ کا پڑوسی رہوں۔ یہ بی بی آسیہ نے دعا کیا، قرآن میں یہ دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ اپنے پڑوس میں گھر عطا فرما اور ہمیں ظالم قوم سے نجات دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اس ظالم قوم سے، ظالم فرعون سے نجات۔ اللہ نے ان کا دکھڑا سن لیا، کہا کہ ایک مقام ہے، مقام وسیلہ، جو عرش اور مقام وسیلہ قریب قریب ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام وسیلہ عطا ہوگا۔ تو دیکھو، اللہ سے جو لو لگاتا ہے اور اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جو اپنی جان اور اپنے مال کی قربانیاں پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسی دولت سے نوازتے ہیں کہ ساری دنیا رشک کرتی ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ ہے ایمان والے۔ اور آج ہم سے کیا ہو رہا؟ ہم پردہ اختیار نہیں کریں گے، آئی ایم فری اسٹائل۔ ابھی تو فری اسٹائل میں رہے گا تو دنیا میں تو برائی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ آج دیکھو ہزاروں ریپ کیس ہو رہے ہیں، برائی کے کیس کیا ہو رہے ہیں؟ بے پردگی کے وجہ سے۔ کیوں بے پردگی کیوں ہو رہی؟ انسان کی آج جو ہے کیا آنکھ کا بریک فیل ہے، آنکھ کا بریک، نظر اٹھائے گا تو غلط دیکھے گا، کان بڑھائے گا تو غلط سنے گا، پاؤں اٹھائے گا۔ آج ایسی حالات ہے کہ ماحول بگڑا ہوا ہے، ہر طرف برائیوں کا جو ہے انبار ہے، ہر طرف برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھے۔ دیکھو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ کو حق ماننا، قرآن کو حق ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق ماننا، رسول کی عزت اور آبرو کے لیے اپنی جان جائے تو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ذرہ برابر آنچنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمایا ہے نا۔ آؤ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم آمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اندر دین و ایمان عطا فرما، اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری پڑھائی میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ترقیات سے نواز دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے دلوں میں اے اللہ بڑی بڑی خواہشیں ہیں، اے اللہ ہماری بڑی بڑی تمنائیں ہیں، اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اے اللہ ہمارے اسکول، اے ایزی کلاسز کو، اے اللہ اس اسکول کو اے اللہ ترقیات سے نواز دے، اے اللہ مقبولیت عطا فرما، اے اللہ ہماری تعلیم میں برکت عطا فرما، اے اللہ اچھے اساتذہ
نصیب فرما، اے اللہ ہماری تعلیم میں ترقی دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے، اے اللہ ہم سبوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں جہاں کی ترقیات سے نواز دے، آمین ثم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا